شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک پہ مات ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ جنہوں نے سنائی یہ کہانی، وہ اپنا نام اور اپنی جگہ جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے، اور کہانی وہ کہتے ہیں کہ بہت خوفناک ہے۔ ان کے اوپر کالا جادو ہوا، اور جو کالا جادو ان پر ہوا وہ جادو تھا یا وہ کہتی ہیں جنات، جو بھی وہ کہتی ہیں کہ آج تک میں اس چیز کو لے کر کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، یعنی جنہوں نے یہ سٹوری بتائی ان کی شادی ہوئی، اور ان کی شادی کے پہلی رات جو کمرہ ان کو ملا وہ پوزیسڈ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی جہاں ہوئی تھی وہ ان کے جاننے والے ہی تھے، اور ان کے متعلق ان کو سب کچھ پتہ تھا آلریڈی، سب کچھ پہلے سے، لیکن اتنا ڈیپ نہیں پتہ ہو سکتا جب تک انسان خود اس گھر میں نہ چلا جائے۔ وہ کہتی ہیں آنا جانا تو تھا پہلے، لیکن اتنا آنا جانا نہیں تھا کہ مجھے اتنا پتہ ہو۔ کہتی ہیں کہ جو میرے شوہر تھے وہ بہت اچھے تھے، میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے۔ شادی کی پہلی رات تھی اور مجھے میری جو تھیں ساس اور نند وہ بٹھا کر کمرے میں چلی گئیں، اور جو میرے شوہر تھے وہ کافی لیٹ آئے اندر، اور اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، یعنی وہ سو گئیں۔ اور سونے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہے، میں سو رہی ہوں اور جیسے میری آنکھ کھل گئی ہے، اور میرے کمرے کے اندر ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے جو کہ بالکل دیوانے وار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور ایسے جیسے اس کے اتنے بڑے نکیلے دانت ہیں، وہ دانت وہ میرے نیک میں ایسے وہ ان کو اندر کرنے کی کوشش نیک میں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی پین ہو رہی ہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے تکلیف سے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نے دیکھا کہ جو میری نیک تھی اس سے واقعی ہی بلڈ نکل رہا تھا، اور ایک بہت بڑی خوفناک کالی سیاہ چیز میرے بیڈ سے اٹھی ہے سایہ نما، اور وہ بھاگ کر واش روم والی سائڈ پر گئی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا، اور میری نیک سے برے طریقے سے بلڈ نکل رہا تھا۔ تقریباً جب آنکھ کھلی تو ٹائم 12:30 بجے کا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر کمرے میں اندر داخل ہوئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور میں چیخ رہی تھی۔ میری ساس میری نند بھی کمرے میں آ گئی اور انہوں نے بھی مجھے دیکھا، میری نیک سے برے طریقے سے بلڈ نکل رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی اور میں تکلیف سے ایسے تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ بلڈ اتنا تیز تھا کہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، یعنی میں ہاسپٹل میں گئی۔ اب میری سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ یہ کمرہ پوزیسڈ ہے۔ اس حالت میں بھی مجھے صرف یہی تھا کہ یہ کمرہ پوزیسڈ ہے، یہ کمرہ ہانٹیڈ ہے، تو مجھے یہ کمرہ کیوں دیا گیا؟ لیکن اس ٹائم اب میں بول نہیں سکتی تھی۔ میری شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ رات ہر انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ پٹی وغیرہ کروائی، گھر لایا گیا مجھے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ دن گزرے۔ اب جو وہ کمرہ تھا وہ پوزیسڈ تھا، اور اس کمرے میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ جب میں نہانے کے لیے جاتی تھی تو میرے واش روم کا دروازہ کوئی کھول دیتا تھا، میرے کپڑے غائب ہو جاتے تھے، مجھے چیخنا پڑتا تھا، لیکن میری ساس اور میری نند میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ میں ان کو یقین دلا دلا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ تھیں کہ کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ بہت چیخنا پڑتا تھا، کوئی میری بات سننے کو ریڈی نہیں تھا، نہ ہی میرے شوہر۔ میں کیسے عذاب میں پھنس چکی تھی میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میری پوری باڈی کے اوپر نیل کے نشان ہوتے تھے، اور اتنا تو میں جانتی ہوں کہ وہ نشان اسی انسان کو لگتے ہیں جو پوزیسڈ ہو جائے۔ میں شادی کی پہلی رات پوزیسڈ ہو چکی تھی اس کمرے کی وجہ سے۔ جب میں نے یہ ساری حقیقت اپنے والدین کو بتائی تو ان کا کہنا تھا کہ کہیں تم پر کسی نے جادو نہ کر دیا ہو، کیونکہ ہم لوگ ان ساری باتوں سے بے خبر تھے۔ زندگی کا پہلا تجربہ تھا،
جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ تو میری ساس، نہ ہی میری نند اور نہ ہی شوہر اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں پوزیسڈ ہو چکی ہوں یا یہ کمرہ پوزیسڈ ہے۔ خیر، میں نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور کچھ دن اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ بہتر ہے کہ تم کچھ دن گھر رہ لو، شاید گھر والوں سے دور کبھی رہی نہیں ہو اور تمہیں ڈپریشن ہو گیا۔ اب یہ کیسا ڈپریشن تھا یہ میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ نئی نویلی دلہن کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کے شروع کے دن ہی عورت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں، اور ان دنوں میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنانا چاہتی ہیں، لیکن وہ دن میرے زندگی کے بہت خوفناک دن گزرے۔ خیر، میں اپنے والدین کے پاس گئی اور وہ مجھے کسی صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو کسی بدروح کی نظر لگ چکی ہے، کسی خوفناک بدروح کی نظر، اور وہ ہے بھی ایک جن۔ بیٹا، جس جگہ تم سوتی ہو اس بیڈ کو بدل دو اس جگہ سے۔ میں نے کہا اس بیڈ کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ پورا کمرہ ہی پوزیسڈ ہے۔ میں نے ان کو اپنی ساری کہانی بتائی۔ اس سے پہلے کہ میں بتاتی، وہ مجھے ساتھ ساتھ خود ہی سب کچھ بتا رہے تھے۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، وہ بہت صاحب علم تھے، اور شاید وہ کوئی عامل نہیں تھے۔ وہ جو بھی تھے وہ واقعی ہی علم رکھتے تھے، ان کی نگاہ تھی۔ میرے بتانے سے پہلے وہ سب کچھ وہ مجھے خود ہی ساتھ ساتھ بتا رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کمرے کو بدل دو۔ یہ ایک بہت مشکل بات تھی، اپنے سسرال کو اس بات پر قائل کرنا کہ میں اس کمرے کو بدل دوں۔ جس کمرے میں میرا سامان تھا اسی کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا جس میں میرا باقی سامان پڑا تھا۔ کام تو مشکل تھا۔ خیر، انہوں نے مجھے کچھ تعویذات دیے، کہا کہ ان کو گلے میں ڈالو اور اس کے بعد وہ باقی کام تمہارا خود ہی ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہیں جیسی تعویذ پہن کر میں گلے میں اپنے کمرے میں گئی تو اچانک سے مجھے محسوس ہوا میرے کمرے میں کچھ جلنے کی سمیل آ رہی ہے، کسی کپڑے کے جلنے کی سمیل آ رہی ہے۔ اب میں نے اپنے شوہر کو، اپنے سسرال کو یہ بات بالکل نہیں بتائی تھی کہ میں کوئی تعویذ لے کر آئی ہوں اپنے گلے میں، کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہے تھے اور مجھے اسی کمرے میں رہنا تھا اور مجھے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ جلنے کی سمیل اب بہت تیز ہو گئی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہلکا ہلکا دھواں بھی میرے کمرے میں آ رہا ہو۔ میں نے جب دیکھا تو وہ دھواں اس کمرے سے آ رہا تھا جو میرے کمرے کے ساتھ اٹیچ روم تھا، جہاں پر میرا ڈائننگ ٹیبل اور باقی سامان پڑا تھا۔ میں فوراً اندر گئی تو میں نے دیکھا میرے ڈائننگ ٹیبل کا جو کور تھا اس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں چیخنے لگی اور میرے سسرال والے بھی میرے پیچھے آئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری جو ساس تھیں وہ بھی فوراً آگے بڑھیں اور آگ کو بجھانے لگیں۔ انہوں نے اس کور کو فوراً جلدی سے اٹھایا، اسی ڈائننگ روم کا دروازہ کھولا اور باہر لان میں اس کو پھینک دیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ کوئی سگریٹ نہیں، کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی، کوئی وائر نہیں بریک ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری ساس نے مجھے کہا، بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ہم پر کالا جادو کر رہی ہو۔ الٹا وہ مجھے ہی غلط سمجھنے لگی۔ شاید حالات ہی ایسے تھے، حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ جو بھی اینٹیٹی اس کمرے میں موجود تھی وہ میرے خلاف سب کو کر رہی تھی۔ میرے سسرال والے جو کہ اتنے اچھے تھے اچانک سے سب میرے خلاف ہو گئے۔ میری ساس مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھیں، میری نند میری شکل نہیں دیکھتی تھی، اور میرے شوہر بھی مجھ سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ اچانک سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر رہی۔ اکثر بہوؤں پر یہی شک جاتا ہے کہ شاید میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کچھ تعویذ کر رہی ہوں جن کا اثر الٹا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ان کو صاف بتایا، ہاں میں کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے گئی تھی، لیکن میں اپنے لیے تعویذ لینے گئی تھی کیونکہ میں اس کمرے میں پوزیسڈ ہوں۔ آپ لوگ اس کمرے میں نہیں رہتے، میں جانتی ہوں کہ یہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری ساس، میرے سسر، میری نند اور میرے شوہر میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا میں تعویذ ضرور لائی ہوں لیکن اپنے لیے، یہ کمرہ پوزیسڈ ہے، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، اس کمرے میں کسی بدروح کا بسیرا ہے۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں میں نے ان کے کون سے زخم پر نمک ڈال دیا ہو۔ پھر میرے سسر بولے، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ اب اس سے زیادہ میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا۔ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر ہم اس سے زیادہ اس بات کو چھپائیں گے۔ میری ساس نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن میرے سسر نے ان کی ایک بھی نہ مانی، اور انہوں نے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو، یہ کمرہ واقعی ہی منحوس اور پوزیسڈ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں آج سے 10 سال پہلے میرے شوہر کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی، اور جیسے ہی شادی ہوئی وہ دلہا بنا اور ہم لوگ بارات لے کر جانے لگے تو ایک منحوس خبر ہمیں سنائی دی، اور وہ منحوس خبر یہ تھی کہ جو اس کی دلہن تھی اس کو کرنٹ لگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرا بیٹا جو کہ اس ٹائم اپنے کمرے میں موجود تھا، اس نے اپنے آپ کو ادھر ہی مار لیا، ختم کر لیا جو بھی تھا، اور پسٹل اس کے پاس تھی اور اس نے سوسائڈ کر لیا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دن کے بعد یہ کمرہ کافی عرصہ بند رہا، اور پھر ہم نے اس کمرے کو کھولا اس لیے کہ شاید ہمارے دوسرے بیٹے کی شادی ہے اور ہمیں اس کمرے کو اب کھول دینا چاہیے، خوشیاں دوبارہ ہمارے گھر میں آئیں گی، اور ہم نے اس کمرے کو کھول دیا اور تمہارے لیے سیٹ کر دیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میری ساس چونکہ مجھے ایسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں اور پھر بولی کہ بیٹا اگر تم چاہو تو تم اس کمرے کو چینج کر سکتی ہو۔ میرے سسر بولے ہم اب اس کمرے کو چینج نہیں کریں گے، بلکہ ہم سارا گھر ہی چھوڑ دیں گے، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میرا ایک ہی بیٹا بچا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شاید یہ سارا گھر ہی منحوس ہے اور اس کی منحوست سے ہم اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے آنے والی نسل کو بچا لیں گے۔ میرے شوہر جو کہ اس بات کو جانتے تھے، دکھ تو اس بات کا تھا کہ انہوں نے بھی یہ بات مجھ سے چھپائی۔ آخر میں بھی تو انسان تھی، میرے ساتھ ایسے کیوں زیادتی کی؟ میری ساس نے مجھے گلے لگایا، میری نند نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم بالکل سچ کہہ رہی تھی، ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے اور ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم نے گھر چھوڑ دیا اور پھر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو دن ادھر گزرے تھے وہ اتنے منحوس دن تھے، ایسے لگتا تھا جب بھی میں نہانے کے لیے جاتی تھی ایک گندی منحوس نظر مجھے دیکھ رہی ہو۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ سارا کمرہ ہی پوزیسڈ ہے، شاید جو اس کمرے میں چیز بدرو رہتی ہے اسی نے میرے بھائی کی بیوی کو بھی اس طرح، وہ جو بھی اس کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ اس کمرے میں شفٹ نہ ہو سکیں، اور پھر جو تمہاری حالت ہوئی، آگ لگنا کمرے میں اور مجھے کسی چیز کا دیکھنا، میرے کپڑوں کو اٹھا لینا، یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ ادھر اپنے سوا کسی اور کو رہنے نہیں دے گی، اور ہم لوگ زبردستی کر رہے تھے۔ جو ان کے بھائی کی بیوی تھی، بے شک اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ تو ضرور بنتا ہے اور انسان ساری زندگی سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ انسان ہے نا، فطرت ہوتی ہے انسان کی سوچنا۔ اور یہ کہانی تھی میرے ایک ان نون لسنر کی، جو کہ کہتی ہیں کہ سچی کہانی ہے۔ آسیب زدہ کمرہ تھا اور وہ کہتی ہیں کہ شادی کی پہلی رات کس عذاب میں گزاری وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میری گردن پر آج بھی وہ نشان ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا، وہ نشان ایسے لگتے ہیں جیسے کسی خون خوار جانور کے ہوں۔ وہ بہت بھیانک تھا۔ خواب میں اس نے مجھے جس طرح بائٹ کی اسی طرح وہ حقیقت میں بھی چیز میرے سامنے تھی۔ وہ کوئی جانور تھا، انسان نہیں۔ جنات میں بھی اگر وہ چیز تھی تو وہ بہت ظالم چیز تھی، وہ کسی کو بھی ادھر رہنے نہیں دیتی، اور شاید نئے نویلی دلہن کو تو بالکل نہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جو میں اب آپ کو سناؤں گی، یہ میرے بھائی نے بھیجی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جمیل ہے اور وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تو میں اپنے کاروبار کرتا ہوں، اور یہ واقعات تب کے ہیں جب ان کے سٹارٹ جوانی کے دن تھے اور وہ گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہماری گلی میں ایک گھر تھا جو کہ پوزیسڈ تھا اور بند تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائی جمیل کے تب ہم لوگ باہر کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہمارے ادھر ایک گھر تھا جو کہ پوزیسڈ تھا اور بند تھا۔ بائی چانس وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا کہ اس گھر میں ہم لوگوں کی بال گر گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کزن تھا چھوٹا، جس نے میری بات نہ سنی نہ مانی، اور وہ فوراً اپنے گھر کی چھت سے اس گھر کی طرف اوپر کی طرف گیا۔ چھوٹا تھا اور مجھے بھی اس کے پیچھے جانا تھا اور مجھے جانا پڑا اور میں گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوا فوراً گیا اور ہم دونوں گئے۔ ہم نے اپنی بال دیکھنے کے لیے جیسے ہی اس گھر میں انٹر ہوئے تو اب ہم نے اپنی بال تو اٹھا لی، لیکن میرے کزن جو تھے، چھوٹا تھا وہ، کہتے ہیں 15-16 سال اس کی ایج ہوگی، اور وہ فوراً بھاگ کر ایک کمرے کی طرف اندر گیا، اور جیسے ہی ہم اس کمرے کے اندر گئے تو ادھر
ایک بزرگ شخص شکل سے کافی گندے حلیے میں تھا اور اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا. وہ نیچے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کمرے میں. اب وہ بیٹھا بھی اوپر والے پورشن میں ہوا تھا اور وہ تھا بھی بہت بزرگ اور ضعیف تھا اور خوفناک تھا. اس نے ہمیں دیکھا اور ہمیں دیکھ کر وہ ہنسنے لگا تو اس کے منہ میں دانت نہیں تھے اور جو اس کی آنکھیں تھیں وہ انتہائی خوفناک اور کالے سیاہ کھڈے تھے اس کی آنکھوں میں. اس کو دیکھ کر میرے کزن کی حالت جو ہوئی وہ تو ہوئی، جو میری ہوئی وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں نے فوراً اپنے اس بھائی کو کھینچا اور فوراً سے لے کر اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور ہم دونوں وہاں سے بھاگ کر دیوار کی طرف گئے. میں نے اپنی کزن کو تو اوپر چڑھا دیا اور جیسے ہی میں چڑھنے لگا تو وہ شخص سیڑھیوں میں آیا اور خوفناک ہنسی ہنسنے لگا. وہ انتہائی بھیانک تھا، وہ انتہائی خوفناک تھا اور اس کی آواز اس طرح تھی جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو. وہ جنات میں سے تھا، انسان میں سے نہیں، کیونکہ وہ گھر تو کئی سالوں سے بند تھا. اس گھر میں تو کبھی کوئی نہیں گیا تھا. پھر ادھر کون تھا؟ یعنی ادھر جنات تھے جو کہ وہاں پر مقیم تھے. انہوں نے اپنا آپ واضح کیا. ہم دونوں کی حالت بہت خراب ہوئی، ہمیں بہت عرصہ بخار رہا. جو میرا کزن تھا وہ تو کانپنے لگ گیا تھا ڈر سے. جب ہم نے دیوار پھیلا کر اپنے گھر جانے لگے وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ چھوٹا تھا. اور گھر والوں سے کافی ہمیں ڈانٹ بھی پڑی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ادھر کیوں گئے ہو، کیونکہ وہاں پر تو جنات ہیں، وہاں پر تم لوگوں کا جانا نہیں بنتا تھا. جہاں پر جنات رہتے ہوں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اس جگہ کو خود ہی غیر آباد کر دیتے ہیں. بعض گھروں میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ہم لوگوں کے گھروں کے روم ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ چاہ کر بھی اپنی سکونت اختیار نہیں کر سکتے، ہم لوگ رہ نہیں سکتے ادھر، کیونکہ ادھر جنات ہوتے ہیں. اور وہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ پھر کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے، اسی لیے وہ اس جگہ کو خود ہی خالی کروا دیتے ہیں تاکہ انسان ادھر نہ آ سکیں اور وہ انسانوں کو نقصان نہ دے سکیں. تو یہ جمیل کی سٹوری تھی. بہت شکریہ جمیل. بڑھتے ہیں نیکسٹ کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ فیصل آباد سے رمیسا نے شیئر کی اور رمیسا کہتی ہیں کہ پہلے بھی بہت سی کہانیاں آپ کو بھیج چکی ہوں اور اب بھی رمیسا کی یہ کہانی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت خوفناک اور سچی کہانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو چاچو ہیں ان کو سفر کا بہت شوق تھا اور وہ زیادہ تر سفر میں ہی رہتے ہیں، کبھی کدھر ان کے معاملات بہت زیادہ ہیں، بزنس کے کام ہیں تو وہ اپنے کاموں میں بیزی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی سٹی سے واپس اپنے شہر فیصل آباد کی طرف آ رہا تھا اور روڈ کافی سنسان تھا. شدید گرمیوں کا موسم تھا، اے سی چل رہا تھا گاڑی میں اور میں اس دن تھا بھی اکیلا. زیادہ تر ان کے دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس دن وہ بالکل اکیلے تھے اور تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا. کہتے ہیں میں اس روڈ سے گزرنے لگا تو مجھے اچانک بھوک لگی بہت زیادہ، اور مجھے ہمیشہ سفر میں بھوک لگتی ہے. سفر تھوڑا لمبا تھا اور میں نے اپنے لیے کچھ کھانے کی چیزیں آلریڈی لے لی تھیں جو کہ میری گاڑی میں ہی پڑی تھی میرے پاس آگے فرنٹ سیٹ پہ. میں نے ایک جگہ پر گاڑی روکنی چاہی اور اللہ کا نام لیا، قرآن پاک کی تلاوت لگائی تاکہ جو چور وغیرہ ان سے بھی محفوظ رہ سکوں اور باقی بھی جو چیزیں ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکوں. تو انہوں نے اپنی گاڑی کو بریک لگائی اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے گاڑی کو لے کر. خود گاڑی میں ہی تھے، گاڑی لاک کی ہوئی تھی اور وہ جو چیزیں انہوں نے کھانے کے لیے لی تھیں وہ کھانے لگے کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے بھوک اتنی شدید کریونگ ہوئی کہ اب مجھ سے ایک سیکنڈ بھی گاڑی نہیں چل رہی تھی اور میں نے ادھر ویرانے میں ہی گاڑی کو روک دیا اور کہا کہ اب میں کھائے بنا آگے نہیں جا سکتا. کہتے ہیں میں وہ کھانا کھا رہا تھا، کچھ برگر وغیرہ لیے تھے اور وہ کھا رہا تھا تو اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گاڑی کو نوک کر رہا ہو گاڑی کے شیشے کو. میں نے اپنی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا. میری نظر سامنے گئی، کوئی نہیں تھا. اور میری نظر جب فرنٹ سیٹ کی سائڈ پر گئی تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. جو وہ عورت تھی وہ ویرانے میں تھی، اتنی خوفناک تھی. میرے دیکھتے دیکھتے وہ عورت 1 سے 2، 2 سے 3 ہو گئیں اور اسی ٹائم میرے ہاتھ سے جو برگر تھا وہ نیچے گرا. مجھے کچھ ہوش نہیں تھی. میں نے کیسے گاڑی سٹارٹ کی یہ بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت تھی. اندازے پہ گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ نہیں پتا کہ پیچھے ٹریفک آ رہی ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے. میں نے وہاں سے بس گاڑی بھگائی اور یہ سوچا کہ جب تک ادھر سے نکلنا نہیں ہے تب تک مجھے ہوش نہیں آنی. برگر سب کچھ گر گیا اور خود گاڑی کو لے کر وہاں سے بھاگا. وہ کہتے ہیں کہ
میں جب شہر میں انٹر ہونے کے بعد ایک دکان آئی. میں نے اس دکان کے پاس جا کر گاڑی کو روکا. مجھے کچھ ہوش آئے. میں نے پانی وغیرہ پیا. ادھر اترا تو میں نے دیکھا جو میری گاڑی کا شیشے تھے وہ جو سائڈ پہ، ان کے اوپر باقاعدہ طور پر فنگرز لگی ہوئی تھیں. فنگرز اتنی بھیانک اور خوفناک تھیں. وہ اتنی چھوٹی فنگرز تھیں اور ان کے آگے لمبے لمبے ناخنوں کے نشان تھے جو کہ میری گاڑی کے اوپر تھے. وہ میری حالت کو دیکھ کر جس دکان پر میں رکا پانی پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، تو اس نے مجھ سے پوچھا واقعہ. تو میں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا ہے لیٹ نائٹ. تو پھر بھی اس نے اصرار کیا. میں نے اس کو بتایا تو کہتے ہیں کہ مین ایگو ہوتی ہے، نہیں بتاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زور لگایا تو میں نے ان کو بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ تم بتا رہے ہو نا رکنے کا، یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کی شکایت کر چکے ہیں. یہ جگہ ہی ہانٹیڈ ہے. اور ایک بوڑھی اماں ادھر نظر آتی ہے اور وہ بوڑھی عورت اسی طرح لوگوں کو تنگ کرتی ہے. اور ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے تک وہ بھاگتی ہے. اور ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں. جس روڈ سے اللہ نے تمہیں صحیح سلامت یہاں پر پہنچا دیا ہے، تمہارے ساتھ ماں کی دعائیں اور یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ واقعی ماں کی دعا تھی. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ صدقہ دے کر میں نکلتا ہوں، اس لیے میں بچ گیا، نہیں تو اس مخلوق نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ بھیانک عورت مجھے دیکھ رہی تھی، لگاتار دیکھ رہی تھی، اور شاید وہ مجھ سے وہ چیز لینا چاہتی تھی. اور پھر وہ جو برگر وہ چیزیں پڑی تھیں وہ میں نے ادھر ہی پھینک دیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر چڑیل آفت کی جنات کی نظر ہو اس چیز کو نہیں کھانا چاہیے. وہ پھر انسان ساری زندگی پوزیسڈ رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنی چیزوں کو گھروں میں جب شہر سے لاتے ہو تو چھپا کر لایا کرو، کالے شاپر میں ڈال کر. زیادہ مت دیکھنے دیں لوگوں کو، کیونکہ بہت سے جنات بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے انسان کو. ضروری نہیں ہے کہ جنات کی لگے، انسانوں کی بھی لگ جاتی ہے. تو جو ان چڑیل آفت جنات کی نظر تو اتنی زیادہ سخت اور ظالم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پھر ساری زندگی اپنے وش میں کر لیتی ہے، اس کی نظر اترتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ایسا خوف بیٹھا، میں کبھی بھی بہت لیٹ نائٹ سفر نہیں کرتا. تو رمیسا کی جو سٹوری ہے اس سے میں بالکل ایگری ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رات کے ٹائم سفر کرنے والے کے ساتھ شیاطین جنات ہوتے ہیں. جنات اس قدر رات کے ٹائم پھیلے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو پوزیسڈ کر دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں. سامنے آتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا اور اس کی گاڑی الٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ نوٹس کریں گے کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم ہوتے ہیں. بھیانک خوفناک ایکسیڈنٹ وہ صرف راتوں میں ہوتے ہیں. دن کے ٹائم بھی ہوتے ہیں لیکن راتوں میں فجر کے بعد جو نکلتے ہیں اندھیرے میں، ان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا، کیونکہ آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی زبان ہی ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کا ہی حکم ہم تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی بے شک. تو خیال رکھیں اپنے پیاروں کا، ان کی رہنمائی کریں، ان کو رات کے ٹائم سفر کرنے سے بچائیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین. اور ایک اور بھی شارٹ سا واقعہ ہے جو کہ میری ایک بہن نے مجھے بھیجا سرگودا سے. ان کا نام ام کلثوم ہے اور ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں بتا چکی ہوں کہ میں محمدیہ کالونی والی سائڈ پر رہتی ہوں اور جو میرا گھر ہے وہ نہر کے پاس ہے. کہتی ہیں کہ پوری محمدیہ کالونی انتہائی پوزیسڈ ہے، پرانے زمانے کے گھر ہیں اور ادھر بہت جنات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں بھی جو جنات ہیں وہ کہتی ہیں میں نے آپ کی سٹوریز کو بہت شوق سے سنتی ہوں اور مکمل فالو کرتی ہوں، سمجھتی ہوں ان کو. کہتی ہیں کہیں نہ کہیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو میرے گھر میں جنات ہیں وہ بھی مسلم جنات ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ عبادت کرنے پر بہت زیادہ کاموں میں فائدہ اور مجھے گھر میں ایک ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں ہر چیز سے بچاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ گھر پر اکیلی تھیں اور دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ سو رہی تھیں. تو کہتی ہیں گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا اور میں سو رہی تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا. تو ایک مجھے آواز محسوس ہوئی، کیوں کہتی ہیں کہ میری نیند بہت پکی ہے
کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی گھر میں آ بھی جائے تو مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا، لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے مجھے جگایا ہو واضح طور پر، اور میں جاگی ہوں اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک عورت خوفناک شکل کی فقیر تھی وہ، اور وہ ہمارے گھر میں کچن کے اندر داخل ہو رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہ کچھ چوری کرنے کے لیے آئی ہو۔ تو میں فوراً اٹھی، میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ ایک فقیرنی تھی اور وہ اکثر آتی ہے محلے میں، اور وہ میرے کچن میں گھسی ہوئی تھی، وہ کچھ چرانا چاہتی تھی، وہ کچھ ڈال بھی سکتی تھی میرے کھانے میں اندر اور لوگوں کو بلا کر سارے گھر کو لوٹ بھی سکتی تھی، لیکن کسی چیز نے واضح طور پر مجھے جگایا، ہلایا بازوؤں سے اور کہا کہ اٹھو، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے واقعی اللہ نے میرے لیے یہ مسلم جنات تعینات کیے ہیں جو میری مدد کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس دن کے بعد میں ہمیشہ اپنے گھر کے دروازے کو بند رکھتی ہوں اور کبھی بھی کھلا نہیں رہنے دیتی۔ ان کی موجودگی مجھے واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، اور وہ رہتے بھی ہماری گھر کی چھت پر ہے۔ چھت پر اگر ہم لوگ جائیں مغرب کے بعد تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسی ہیپننگز ہوتی ہیں جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ چھت پر ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ مغرب کے بعد چھت سے نیچے آتے ہیں تو زوردار طریقے سے کسی بھاری چیز کا نیچے گرنا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہم نہیں ہو سکتا، وہم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہو، لیکن یہ آوازیں ہمیشہ آتی ہیں، اور ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ تو یہ کہانی تھی ام کلثوم کی۔ ام کلثوم زیادہ اس طرح کی باتیں میرے خیال سے تو نہیں بتانی چاہیے جو چیزیں اچھی ہوں، تو پھر اس طرح نظر بھی لگ سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی باتوں کو زیادہ چھپا کر رکھیں اور نہ ایسے معاملات بتائیں۔ گو کہ آپ نے واقعہ شیئر کیا، لیکن پھر بھی خود کو جتنا ہو سکتا ہے ان واقعات کو، اگر وہ اچھے ہیں تو چھپائیں، زیادہ ریلیٹیو سے بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ پھر وہ چیزیں نقصان بھی دینے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسے لگی؟ آج میں نے کافی دن کے بعد سٹوری ریکارڈ کی، کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اس پر بھی روز تو نہیں لیکن ایک دن کے بعد سٹوری آتی ہے، یعنی آج اس چینل پہ سٹوری اپلوڈ کیا ہے تو کل اس پہ، تو اس چینل کو بھی وزٹ کریں، چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے بہت محبت کریں، زندگی بہت چھوٹی ہے، پیار سے اور محبت سے گزاریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے دشمنوں سے بچیں، ان کو برا بھلا مت کہیں، بس ان سے کنارہ کر لیں جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔